بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی بخشش کی دعا۔ اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے ہوئے۔ اپنے اعمال کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز رہنے دو۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھیرنے دے گا۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اپنے اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور یہ قدرتی ہے، اللہ نے باپ جیسا کوئی دوسرا انسان بنایا ہی نہیں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو اور عزت و راحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس لیے بھی پسند آتے ہیں سچ بولنے والے لوگ، کیونکہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ ٹوٹنے، بکھرنے اور کٹنے کے بعد بھی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ممکن ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہوں، کیونکہ ہر خزاں کے بعد بہار لازم ہے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میری بہترین عمر میری آخری عمر کو بنا دیجیے، اور میرے بہترین اعمال میری آخری اعمال کو بنا دیجیے، اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دیجیے جس دن میں آپ سے ملوں، یعنی موت کا دن۔ یا رب میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، آمین۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ پریشان ہوں، یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔
تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا جب تو فرمائے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا۔ نبی پیغمبر تکلیفوں سے گزرے لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ جانا افضل ہے، سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے زندگی گزارو۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ پردہ رہنے دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی۔ تو آئیں ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں، اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اس کو سوال کرنے سے بچائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ جی چاہتا ہے زندگی 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لکھ کے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لی جائیں۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہیں۔ بات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ غموں کا انبار لگ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ حق کے راستے میں چاہے آپ تنہا رہ جائیں یا حق کے لیے کچھ کھونا پڑ جائے تو مطمئن رہیے، جس کے ساتھ یہ سودا کیا ہے وہ کائنات کی سب سے منصف ہستی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ آپ نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑ دیتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دیں، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے، نگاہ ہوتی ہے تو تیرے کرم سے، تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے تو تیرے حکم سے، سانس چلتی ہے تو تیرے حکم سے، قلم چلتا ہے تو تیرے حکم سے، تیری راہ ملتی ہے تو تیری رضا سے۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب تیرا ہی تو ہے، تو آج تک مہربان رہا ہے، تو نے مہربانیاں ہی کی ہیں، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں اور نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے دن اور رات اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات سدھار دے، آمین یا رب العالمین۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر اور ذکر کے کلمات جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا کا تسلسل، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اولاد اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں سے شامل کر، آمین یا رب العالمین۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کریں، اگر اللہ آزمانے والا ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پہ کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں آ کے اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہارا آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے، اس سے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پہ یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ بے شک صبر کرنے والے اللہ کے خاص اور قریب ترین بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کا جواب عرش سے دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے، اور زخم سے لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں۔ تھوڑا سا اور صبر، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ تب تمہارے آنسو اور تمہارا تڑپنا خوشیوں میں یوں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور تمہارا دل شکر سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ صبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نبٹنا۔ صبر اور توکل، صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ کو دریا پار کروایا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر، اور وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دیکھنا جلد ہی قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ صبر، آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، اپنے دل پر جبر کر کے، اپنا حوصلہ آزما کر چپ سادھ لینا، اول ذکر کر کے جبکہ رو دھو کر، اپنا غم مٹا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا، مؤخر الذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ جب صبر آ جائے تو کسی بھی چیز کے کھونے سے فرق نہیں پڑتا۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق، زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ پھر بھی
صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ صبر، ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ صبر والے، جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر، جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ شکر، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ بے شک لہجے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ عز و جل صبر کرنے والوں اور جہالت کو ترک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا انداز بہت پیارا ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہو تو مثال دیتے ہیں، جب تسلی دینی ہو تو اپنی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں اس ذات کی شدید ضرورت ہوتی ہے ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں، ہو رہا ہوتا ہے فیل ہم تنہا بھی ہوں تو ہمیں اللہ کا سہارا ہے۔ شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا تو سینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا ہو۔ رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی، چہرے کو نور دے گی اور دل کو راحت دے گی، اور ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ جاؤ اور اس کے فضل سے جنت الفردوس میں
اعلیٰ مقام پالو سو تم نماز قائم کرو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو پھر دیکھنا۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگمان ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ زندگی ہمیں وہی سکھاتی ہے جو ہم سننا نہیں چاہتے، اور جو سبق سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو وہی ہمیں سب سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ یا اللہ میں جن باتوں کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ اللہ ہے نا، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہیں۔ انسان کا دل کتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا کہ انسان ان کو بھی بددعا نہ دے جنہوں نے اس کی روح کو زخمی کیا ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی دھند کی کیفیت بھی ہونی چاہیے جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ ایسی کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں منع ہے، ایسے لوگوں سے ملیں جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہو ورنہ زندگی دھکا دے کر گراتے ہوئے دیر نہیں کرے گی۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بہت بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ کائنات کے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر منظر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتہ کرنے کا منظر ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ امیروں نے ہی آگ لگائی ہے امیری دکھانے میں، ورنہ نکاح بہت آسان تھا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں ہے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان گر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ بہت باریک نکتہ ہے اگر سمجھ پاؤ تو، سقراط اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، جس طرح بارشیں فضا سے دھول مٹی صاف کرتی ہیں ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ ہر شخص جینے کا حق رکھتا ہے۔
زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ دن نکلتے ہی فضا میں جو تازگی اور سکون بکھرتا ہے وہ دل کو اللہ کی قدرت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ صبح کی پہلی کرن انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، روشنی لازمی آتی ہے۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انسان اکثر اپنے زخموں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کوئی سجا لیتا ہے، مگر صبر صرف وہی کرتا ہے جس نے واقعی درد دیکھا ہو۔ کچھ خواب آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھے جاتے ہیں، اور کچھ منزلیں پاؤں سے نہیں حوصلے سے طے ہوتی ہیں۔ اللہ کبھی ہماری دعا رد نہیں کرتا، یا تو وہ وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، یا وہ کچھ بہتر دے دیتا ہے جسے ہم ابھی سمجھ نہیں پاتے۔ زندگی ہمیں ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ سنورنے کے لیے آزماتی ہے۔ ہر آنسو دراصل نئی شروعات کی ایک دعا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس تالے کی تین چابیاں ہوں وہ تالا کبھی بھی وفادار نہیں ہوتا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ انسان اور اس کی دولت۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ جو تمہیں بچا سکے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن کا الزام اسی چپل پر جس نے مہینوں تک جلستی زمین اور کانٹوں سے بچایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ اگر ہمارے اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکتے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے وہ تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بددعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتا ہوں انسان اگر بددعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ صبر۔ جب مقام صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارے اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہے۔ امید۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔
صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ایک دن ہمیں بھی اس خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اعمال کے ساتھ۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقعوں کے لیے رکھنا بند کریں۔ جب بھی موقع ملے انہیں پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے۔ اپنے اعمال سنواریں۔ زندگی کو غفلت میں نہیں بلکہ ذمہ داری اور نیکی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو سنواریں کیونکہ اصل کامیابی قبر کے بعد ہے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنے گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساتھ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ساتھ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ پریشان مت ہوں، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ سب بہتر کرے گا۔ صبر کریں اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا وہی ہو جو آپ کی خواہش۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اے رب ذوالجلال، اے اللہ عظیم و کریم، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو بس وہ ایک ہی اللہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی گندگیاں دھو دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجئے، آمین یا رحمان یا رحیم۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدے، فضیلتیں اور معجزات دیکھ کر درود شریف نہ پڑھیں بلکہ درود شریف پڑھ کر معجزات دیکھیں۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام دعا ہے۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی اور اس کے سگنلز بھی
कम नहीं होते। जंगल हो या रात का अंधेरा, कहीं से भी और किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। किसी की मीठी बातों का हरगज़ मतलब ये नहीं होता कि आप इसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि इसको पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। बनाने वाला खूब जानता है कि जिसने इसे बनाया है इसका ख्याल कैसे रखना है। जिस रब ने आपको बोलने के लिए ज़बान दी है वो कैसे नहीं जानेगा कि इस ज़ुबान ने कितनी दफ़ा थरथरा कर इसका नाम पुकारा है। बेशक मेरा परवरदिगार करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है। दरूद शरीफ सरापा मोहब्बत है और इस मोहब्बत में सिर्फ़ एक लम्हे भर के लिए भी अगर हाज़िरी लग जाए तो ये जन्नत की सारी नेमतों और लज्जतों से आला व अफजल है। कभी कभी इंसान का खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम लोगों को सुना कर बताएं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अमर इस वक्त मज़ीद तकलीफ़ का बाइस बनता है जब लोग हमें सुन तो रहे होते हैं मगर हमें हमारी कैफियत, दर्द और तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे होते। वसवसों की माफ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की इन गलतियों से दरगुजर किया है जिनके बारे में सिर्फ वसवसा पैदा हो या दिल में इसके करने का ख्याल पैदा हो मगर इसके मुताबिक ना वो अमल करे और ना ही बात। वो आजमाता तो है मगर रास्ते भी वही दिखाता है क्योंकि वही रब गफूर और रहीम है। अल्लाह ताला को गैरत आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को गैरत आती है और अल्लाह ताला को गैरत इस वक्त आती है जब बंदा मोमिन वो काम करे जिसे अल्लाह ने हराम किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल से चिपका रहता है। जब वो दिल से अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है और जब वो ज़िक्र अल्लाह से गाफिल होता है तो शैतान इसके दिल में वसवसे डालता रहता है।